السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے انکت نام کے ایک لڑکے کے ساتھ پیش آنے والی ایسی دہشتناک بھوتیا واردات کی کہانی لے کر آیا ہوں جو مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بھی کھیل کود کے شوقین ہیں تو شاید یہ کہانی سن کر رات کو باہر کھیلنے کا دل ہی نہ کرے۔ ہوا کچھ یوں کہ انکت اپنے 7-8 دوستوں کے ساتھ ایک معمول بنا چکا تھا کہ روز دوپہر تقریباً 3 بجے وہ سب گاؤں کے باہر کھیلنے جایا کرتے تھے۔ گاؤں کے بالکل آگے، یعنی جہاں گاؤں ختم ہوتا تھا وہاں سے تقریباً 100 میٹر دور ایک آم کا بڑا سا باغ تھا، وہیں جا کر سب کھیلتے تھے۔ لیکن گاؤں کے کچھ لوگ جب بھی ان بچوں کو اس باغ میں کھیلتا دیکھتے تو فوراً روک دیتے اور کہتے، ارے بچوں، تم لوگ اس باغ میں کیوں کھیلتے ہو؟ اس کے مالک کا کچھ پتہ نہیں، پر کہا جاتا ہے کہ اس باغ کی رکھوالی بھوت پریت کرتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکوں کو بڑی ہنسی آتی۔ وہ مذاق میں کہتے، بھوت اگر باغ کی رکھوالی کرتے ہیں تو آم اتنے میٹھے کیسے ہیں؟ اور پھر وہ مزے سے وہیں کھیلنے لگتے۔ ایک دن کی بات ہے، گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر کے وقت یہ سب لڑکے ہمیشہ کی طرح اسی آم کے باغ میں کھیلنے پہنچے۔ دھوپ تیز تھی، گرمی بے تحاشا تھی، مگر کھیلنے کا مزہ بھی کچھ اور ہی تھا۔ تھک گئے تو انکت نے تجویز دی، کیوں نہ آج رات میں آ کر کھیلیں، دن میں بہت گرمی ہے۔ سب نے بات مان لی۔ وہ لوگ ہائیڈ اینڈ سیک یعنی لکا چھپی کھیل رہے تھے۔ 6 لڑکے تھے، ایک تلاش کرتا، باقی سب چھپ جاتے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ رات میں آئیں گے اور کھیل کو وہیں سے جاری رکھیں گے۔ شام ہوئی، تقریباً 7 بجے سب دوست اپنے گھروں کے سامنے جمع ہوئے۔ کسی نے کہا، رات میں کیوں جانا ہے، صبح چلیں گے نا؟ مگر انکت، گورو اور 2-3 دوست ضد پر اڑ گئے۔ آخر طے پایا کہ رات میں جب سب کے گھر والے سو جائیں گے تب سب آدھے پونے گھنٹے کے لیے کھیلنے نکلیں گے۔ گاؤں چھوٹا تھا، لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ 10-10:30 بجے تک پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ اب یہ سب چپکے سے گھروں سے نکلے اور اسی آم کے باغ کی طرف بڑھ گئے۔ طے یہ ہوا کہ انکت سیک کرے گا اور باقی سب ہائیڈ ہوں گے۔ انکت باغ کے دوسرے حصے میں جا کر دوسری سمت منہ کر کے 100 تک گنتی گنے گا، باقی 5 لڑکے دور دور جا کر چھپیں گے۔ انکت نے جیسے ہی 100 کی گنتی مکمل کی، پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دل میں شک آیا کہ زیادہ تر لڑکے باغ کے اندر ہی چھپے ہوں گے، کیونکہ باہر تو کھلا میدان تھا، وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ درختوں کے بیچ گھومنے لگا۔ چاروں طرف آم کے درخت تھے، ان کے بیچ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ 10 منٹ تک ڈھونڈتا رہا مگر کوئی نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ کہتے ہیں وہ کریت کا درخت تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ سے 2 پاؤں لٹک رہے تھے۔ انکت مسکرا دیا، مل گیا۔ اس نے سوچا۔ وہ آہستہ آہستہ قریب گیا تاکہ چھپے ہوئے دوست کو چھو کر بولے، آؤٹ۔ اوپر بیٹھے ہوئے اس پیر کو جیسے ہی اس نے ہاتھ سے چھوا، وہ پیر دھڑام سے نیچے آ گرے۔ صرف کمر کے نیچے کا حصہ زمین پر آ گرا، اوپر والا دھڑ بالکل غائب تھا۔ یہ منظر دیکھ کر انکت کی چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا گیا مگر پھر بامشکل اپنی چیخ پر قابو پایا اور جان بچانے کے لیے تیزی سے بھاگنے لگا۔ باغ کے جس طرف سے نکلنے کا راستہ تھا اسی سمت دوڑ پڑا۔ دوڑتے ہوئے اس نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جو دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں پیر جو درخت سے گرے تھے اب اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ جی ہاں، وہ پیر خود بخود اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، بالکل اسی رفتار سے جس رفتار سے وہ دوڑ رہا تھا۔ انکت جیسے تیسے جان بچا کر باغ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ پیر باغ کی آخری حد پر رک گئے۔ وہ ایک اندیکھے اصول کی طرح باغ سے باہر نہیں نکلے۔ وہ خوف سے کانپتا ہوا بولا، جہنم میں جائیں یہ سب، اور سیدھا اپنے گھر کی طرف دوڑ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، سیدھا بستر پر جا لیٹا۔ مگر جیسے ہی آنکھ لگی بدن میں عجیب سی کپکپی دوڑ گئی، تیز بخار چڑھایا۔ گرمی کے دن تھے مگر اسے برف جیسی ٹھنڈ لگنے لگی، جیسے جسم تھر تھرا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ چیختا ہوا اٹھ بیٹھا، میں مر جاؤں گا، کوئی اٹھو، مجھے بچاؤ۔ گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے۔ انکت کا بخار اتنا تیز تھا کہ فوراً اسے اسپتال لے جایا گیا۔ وہاں 4-5 دن تک زیر علاج رہا، لیکن ڈاکٹر حیران تھے۔ سارے ٹیسٹ نارمل تھے مگر بخار کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، دوائیں وہی ہیں،
لیکن اگر 2-3 دن میں آرام نہ ہوا تو اسے پٹنہ یا دہلی لے جانا پڑے گا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے۔ چند دن بعد جب وہ گھر آیا تو سب سے پہلے اسے اپنے دوست گورو کی یاد آئی۔ بخار میں بھی اس نے کئی بار فون کیا مگر گورو نے فون نہیں اٹھایا۔ آخر کار اس نے رات میں گورو کی ماں کو فون کیا۔ انہوں نے پریشان آواز میں کہا، بیٹا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ گورو کو کیا ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو تم آ جاؤ، شاید تمہیں دیکھ کر اسے سکون ملے۔ انیکت چونک گیا۔ بخار ابھی بھی تھا مگر ہمت کر کے وہ گورو کے گھر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ گورو کے کئی رشتہ دار جمع ہیں اور گورو بستر پر نیم بے ہوش حالت میں پڑا ہے۔ اس کا چہرہ زرد، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بولنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ انیکت اس کے قریب بیٹھا اور آہستہ سے بولا، گورو کیا ہوا تجھے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ گورو نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، انیکت تو اچھا ہوا کہ بچ گیا۔ اس رات میں نے سب دیکھا تھا، تیرے پیچھے وہ پیر بھاگ رہے تھے، میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب تو باغ کے گیٹ سے نکلا تو وہ پیر وہیں رک گئے۔ میں دوسرے راستے سے بھاگنے لگا لیکن وہی پیر اچانک میرے سامنے آ گئے۔ میں چیخ بھی نہ سکا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں دوسرے گاؤں میں تھا۔ کچھ لوگ میرے گرد کھڑے پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں ہوں۔ میں خود حیران تھا کہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے میرے گھر پہنچایا مگر تب تک میری حالت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر آئے، انجیکشن دیا اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اب آنکھ کھلی تو رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا؟ میرے کمرے میں میرے بستر پر ایک خوفناک سی چڑیل سو رہی تھی جس کا کمر کے نیچے والا حصہ تھا ہی نہیں۔ اس کا چہرہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ بیان سے باہر، جسم پر جھریاں، لٹکی ہوئی کھال، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، زخموں کے نشان سے بھرا چہرہ۔ وہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ میں چاہ کر بھی وضاحت نہیں کر سکتا۔ میں چیخ مار کر کمرے سے باہر بھاگا۔ جیسے ہی ہال میں پہنچا تو دیکھا صوفے پر وہی چڑیل کا نچلا حصہ بیٹھا ہوا تھا، آدھا حصہ بیڈ روم میں، آدھا صوفے پر۔ یہ دیکھ کر میں دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے دوڑ کر آئے، مجھے ہوش میں لائے لیکن مجھے تو وہ چڑیل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں چیختا رہا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑی ہے، وہ مجھے مارنے آئی ہے، مگر گھر والوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو یہی سمجھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، یہاں نہیں پٹنہ میں۔ ڈاکٹر نے کہا سمجھ میں نہیں آ رہا، گھر لے جاؤ اور یہ دوائی دو۔ گھر لائے مگر میری حالت ویسی ہی رہی۔ ہر وقت وہ چڑیل میرے سامنے نظر آتی۔ میرا دوست پوچھتا ابھی بھی نظر آ رہی ہے؟ میں بولا ہاں، وہ کرسی پر بیٹھی ہے، بڑی دیر سے جا ہی نہیں رہی۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جب سے میرا دوست اس کمرے میں آیا وہ چڑیل مجھے نہیں بلکہ اسے گھورنے لگی تھی۔ میں بولا بھائی یہاں سے چلا جا ورنہ تو بھی نہیں بچے گا۔ وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ رات گزری اور صبح 4 بجے کے قریب خبر ملی کہ گورو اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا تھا۔ یہ سن کر انیکت ٹوٹ گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اسے لگا شاید قصور اس کا ہے، اگر اس نے زور نہ دیا ہوتا تو شاید دوست زندہ ہوتا۔ اس نے ساری بات گھر والوں کو بتائی، سب گھبرا گئے۔ فوراً اسپتال نہیں بلکہ ایک تانترک بابا کے پاس گئے۔ تانترک نے کچھ پڑھا، کچھ دیکھا اور بولا اس کے اندر آم کے باغ والی چڑیل ابھی بھی اپنا گھر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا ہوا تم لوگ وقت پر آ گئے، آنے والی اماوس کی رات یہ اس پر پوری طرح حاوی ہو جاتی۔ ایک کالی مرغی لاؤ، اس کے ذریعے ایک رسم کرنی ہوگی، مرغی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ لوگ کالی مرغی لے آئے۔ بابا نے انشٹھان شروع کیا، عجیب سا منتر جو سنسکرت کے بھی نہیں تھے۔ 2 گھنٹے تک عمل چلتا رہا۔ آخر میں بابا نے کہا آج کے بعد زندگی میں کبھی نان ویج مت کھانا، تمہارے پورے خاندان میں کوئی بھی گوشت نہ کھائے۔ ان سب نے قسم کھا لی، نان ویج چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انیکت کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا مگر دل اور دماغ پر ایسا داغ رہ گیا جو کبھی مٹ نہیں سکا۔ کہیں نہ کہیں انیکت آج بھی خود کو قصوروار مانتا ہے۔ اگر میں نے زبردستی نہ کی ہوتی تو میرا دوست آج زندہ ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو بھوت پریت، پراسرار واقعات اور ریڑھ کی ہڈی تک سن کر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ تک وہ قصے پہنچانا جنہیں سن کر راتوں کی نیند اڑ جائے۔
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।